بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم سارے گناہ گار ہو مگر جس کو میں عافیت دے دوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کیا کرو، میں تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اور جس نے یہ جان لیا کہ میں اللہ بخشنے کی قدرت رکھتا ہوں، پھر اس نے مجھ سے میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا، اور اس سلسلے میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ تم سارے گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ تم سارے کے سارے فقیر ہو مگر جس کو میں غنی کر دوں، پس مجھ سے سوال کیا کرو، میں تم کو غنی کر دوں گا۔ یاد رکھو کہ اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، اور تر اور خشک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کے دل کی مانند ہو جائیں تو میری بادشاہت میں سے تو مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑے متقی کے دل کی مانند نیک ہو جائیں تو میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے پہلے اور پچھلے، انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مردہ، اور تر اور خشک جمع ہو جائیں، اور ہر سائل مجھ سے سوال کرے جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہو، اور میں سائل کو اس کے مطالبے کے مطابق دے دوں، تو اس سے مجھ میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور دیکھے کہ اس میں کتنا پانی لگا ہوا ہے اور اس سے سمندر میں کیا کمی ہے، اسی طرح میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں انتہائی سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے۔ ایک روایت میں ہے، میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے۔ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہو جا، پس ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ پیارے دوستو، مزید اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔